دنیا اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کی اور یونیفیکیشن گروپ کی سیاست کے حوالے سے. ہمارے ساتھ اب بھی ہیں ڈاکٹر طاہر جاوید. ان کا کہنا یہ ہے کہ یونیفیکیشن گروپ کی وہ سربراہی کرتے ہیں اور پارلیمانی لیڈر وہ ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں آگے سیاست میں کیا ہوتا ہے. سوالوں کا سلسلہ پھر ایک دفعہ شروع کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں لگتا ہے پھر تعلقات کچھ بہتر ہو گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے ایسا رہے گا یا پھر آپ کی ضرورت پڑے گی مسلم لیگ نون کو؟ یہ تو وقت جلدی بتا دے گا. آپ جانتے ہیں کہ 45 ڈیز کا فیصلہ کیا گیا اور 45 ڈیز میں سے 2 تو نکل گئے ہیں. یہ 20 فروری تک سامنے آ جائے گا. ڈیپینڈ کرتا ہے. جو میاں نواز شریف صاحب نے جو 10 پوائنٹ ایجنڈا دیا وہ بڑا واضح ہے. اس میں یہ نہیں اب ہو سکتا کہ جی 5% پورا ہو گیا یا ایک چیز رہ گئی, ایک کر دی گئی. آئی تھنک پبلک نے بھی دیکھ لیا, آپ میڈیا نے بھی دیکھ لیا اور ہم نے بھی دیکھ لیا. اب اگر پرائم منسٹر صاحب نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کے ایجنڈے کو پورا کریں گے تو اگر پورا کر دیتے ہیں ویل اینڈ گڈ. لیکن ایسا کمپرومائزڈ پورا جو ہے میرا خیال ہے نہ پبلک پسند کرے گی, نہ آپ پسند کریں گے, نہ ہم پسند کریں گے. تو یعنی آپ کو بھی ہماری طرح مشکل لگ رہا ہے کہ 45 دن کے اندر اندر اس 10 نکاتی ایجنڈے پر عمل ہو, تو پھر آپ کی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی یونیفیکیشن گروپ کی؟ کیونکہ پہلے یہ بات کہی جا چکی ہے اگر مسلم لیگ نون نے پنجاب اسمبلی سے, پنجاب حکومت سے پیپلز پارٹی کو الگ کیا تو پھر پیپلز پارٹی اور قاف لیگ مل جائیں گے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ نہیں, اس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 45 ڈیز کو زیادہ ٹائم نہیں ہے. ایشو تو صرف یہی ہے کہ یہ جو کلیئر کٹ ایجنڈا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں پبلک نے پسند کیا ہے میاں نواز شریف صاحب کے اس ایجنڈے کو, اگر اس پہ منوان عمل ہوا, جو میں سچی بات کروں کیا جا سکتا ہے اگر نیک نیتی ہو, لیکن ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. اگر اس میں کمپرومائز ہوا تو یہ کریڈیبلٹی کا ایشو بن جائے گا سب کے لیے, سب پولیٹیشنز کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑا سیریسلی اس ایجنڈے کو دیکھنا چاہیے دونوں پارٹیوں کو. ہم بھی واچ کر رہے ہیں اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ if it's completed کرپشن ختم ہو جاتی ہے, احتساب بیورو بن جاتا ہے, یہاں پر بے روزگاری ختم ہوتی ہے, بجلی کے بل کم ہوتے ہیں, پیٹرول کی قیمتیں کم ہو کر کم ہی رہتی ہیں, تو وی آر فار اٹ. لیکن اگر یہ صرف کاغذی کارروائی ہوئی یا زبانی کلامی پیار محبت ہوا تو پھر ہم اس کا ساتھ نہیں بنے. اچھا, آپ کا قاف لیگ کی طرف واپس جانا ممکن نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیں جی, ہم اپنے آپ کو, ہم قاف لیگ سے الیکٹ ہوئے تھے. ہم نے تو کبھی بھی یہ جو آپ نے آرٹیکل 63A کا حوالہ کیا اس کی خلاف ورزی نہیں کی, کسی ووٹ کی سچویشن میں خلاف ورزی نہیں کی. وہ ٹیسٹ تو ابھی آنا ہے, وہ جب ٹیسٹ آئے گا تو آپ دیکھ لیں گے جو فیصلہ ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ واحد فارورڈ بلاک ہے پاکستان کی تاریخ میں جس نے کوئی اپنا ذاتی پروفٹ نہیں لیا. اچھا چلیں دیکھتے ہیں قاف لیگ کے رہنما ویس لغاری ہمارے ساتھ ہیں, وہ کیا کہتے ہیں. ویس لغاری صاحب, یہ جو فارورڈ بلاک کی سیاست ہو رہی ہے مسلم لیگ قاف کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہی؟ فارورڈ بلاک کی جو سیاست ہو رہی ہے جی, وہ باقی جس طرح کانسٹیٹیوشن کی سیاست ہو رہی ہے وہی اسی طریقے سے ہو رہی ہے. ہر ایک کو ہر چیز کرنے کی اجازت ہے. سپریم کورٹ کی کوئی انسٹرکشنز آتی ہیں وہ کوئی حکومت اوبے نہیں کرتی, یہ بھی نہیں کرے گی. ریٹ آف گورنمنٹ ہے ہی نہیں, ورنہ جو لاز ہیں وہ تو بڑے کلیئرلی اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ آپ فلور کراسنگ نہیں کر سکتے. اچھا, آپ کا خیال ہے کہ یہ جو یونیفیکیشن گروپ ہے یہ فلور کراسنگ ہے؟ فلور کراسنگ تو نہیں کر سکتے جی, لیگلی تو نہیں کر سکتے. پتہ نہیں اس کو کون سی کورٹ کس طرح انٹرپریٹ کرتی ہے, اس کی کوئی کسی کو گارنٹی نہیں ہے. اچھا, اور مسلم لیگ نون کا جو کردار ہے اس وقت پنجاب اسمبلی میں, وہ بھی تو ویلکم کر رہے ہیں یونیفیکیشن گروپ کو, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ مسلم لیگ نون تو ہر چیز کر رہی ہے جو جی ایک ڈکٹیٹرشپ میں ہوتی ہے. وہ تو اس قسم کی جی پارٹیز کو بھی سپورٹ کر رہی ہے جن پارٹیز نے اس ملک اکنامکلی کمپلیٹلی خراب کیا اور 45 دنوں کے اندر کوئی ریولوشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو بڑی پتہ نہیں ان کانسٹیٹیوشنل کوئی کسی قسم کی بغیر جی پرنسپلز کے اس وقت ہر چیز ہو رہی ہے. اچھا, آپ کو کوئی قواعد و ضوابط نظر نہیں آتے. آپ میرے ساتھ ہیں ویس لغاری صاحب. ڈاکٹر طاہر جاوید صاحب, ایک سوال میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اگلے الیکشنز میں آپ لوگ کیا کریں گے کہ اگر ابھی آپ قاف لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے آئے, اب آپ نون لیگ کی طرف جا رہے ہیں, تو اگلے الیکشنز میں اگر نون لیگ نے بھی ٹکٹ نہ دیے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ ویسے مجھے کبھی امید ہے کہ وہ ٹکٹ سب کو مل جائیں گے,
لیکن دیکھیں جی جو سیاست ہے یہ کوئی سنگل ڈے ون ڈے میچ تو نہیں ہوتا. جو کمیٹڈ سیاستدان ہے اس کو تو لانگ ٹرم دیکھتا ہے. ہم نے بڑی مثبت سیاست کی ہے. آپ اگر پورا ریکارڈ دیکھ لیں اسمبلی کے حوالے سے تو ہم نے اگر کوئی ایسی چیز یا ہمارے کسی ممبر نے ایسی چیز کی ہو جو پاکستان یا پاکستانی عوام کے حق میں نہ ہو, کوئی کرپشن کی ہو, کوئی زیادتی کی ہو, کوئی ایشو ہے جس پہ ہم نے بات نہ کی ہو. میں نے جسٹ لاسٹ ویک مطلب میں نے فلور آف دی ہاؤس پہ کہا بیفور یہ پیٹرول کی پرائسز کم ہوئی ہیں, میں نے دونوں پارٹیز کو کہا کہ آپ باقی سب چیزیں چھوڑیں اور یہ پیٹرول کی پرائسز کی جو انکریز ہے اس پہ ڈسکشن کریں. وہاں پر پی 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 کے ایک رکن نے کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیا اور بعد میں انہی کی گورنمنٹ نے پیٹرول کی پرائسز کم کر دی. اچھا, آپ نے جس طرح شروع میں کہا تھا کہ آپ کا مقصد صرف آنے کا یہ ہے, آپ کو کوئی اور لالچ نہیں, آپ چاہتے ہیں مسلم لیگیں ساری اکٹھی ہو جائیں, تو یہ کوشش تو دوسری طرف سے بھی ہو رہی ہے, پیر پگارا صاحب کی طرف سے بھی ہو رہی ہے, تو اس طرف آپ کیوں نہیں جاتے, وہاں کیوں نہیں حصہ بنتے کہ مسلم قاف کے ساتھ مل کر باقی مسلم لیگوں کو اکٹھا کریں؟ نہیں بالکل, ہم تو اس چیز میں اوپن ہیں, لیکن آپ پیر پگاڑا صاحب کی کوشش کو بھی ہم سراہتے ہیں. ایشو تو یہ ہے کہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے, خواہ وہ فیڈرل اسمبلی ہو, ایم این ایز ہوں, وہ پنجاب کی اسمبلی ہو, سندھ کی اسمبلی ہو, کسی اور اسمبلی کو دیکھیں, سب سے زیادہ اکثریت جو ہے وہ تو یونیفیکیشن بلاک کی ہے. کسی کے پاس 4 ایم پی ہیں, کسی کے پاس 10 ایم این ہیں, ہمارے پاس تو 47 ایم پی ایز ہیں. تو وی آر اے فورس. اب اس کو کوئی تسلیم نہ کرے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن وہ دیکھیں نا, آپ کے کہنے کی بات الگ ہے, مگر اگر آپ چودھری ظہیر الدین صاحب کی جگہ آپ بن جائیں تو پھر تو ہمیں بار بار سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے, اپوزیشن لیڈر آپ ہوں یا آپ اپنی میجورٹی شو کریں. آپ کہتے ہیں بھی درخواست آپ نے دے دی ہے. چلیں یہ تو بات ہو چکی. مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا, اور میرا بھی یہ خیال ہے کہ 45 دن میں پتہ لگے گا کیا ہوتا ہے, مشکل ہے کہ اس ایجنڈے پر عمل ہو جو میاں نواز شریف نے دیا ہے, تو پھر آپ کی ضرورت جب پڑے گی تو آپ کیا کریں گے؟ اگر فرض کریں, کہا جاتا ہے کہ جی آپ اپنا جو ریزگنیشن ہے, استعفیٰ جو ہے, وہ مسلم لیگ نون کے سامنے رکھیں کہ آپ ہر صورت میں ان کے ساتھ رہیں گے, اگر آپ کی رکنیت معطل بھی کر دی جاتی ہے تب بھی, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس حد تک جانے کو تیار ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ؟ مجھے یقین ہے اسامہ صاحب کہ نہ تو کسی کی رکنیت معطل ہوگی اور نہ اس نہج تک معاملہ جائے گا. ایشوز جو ہے وہ آپ کے سامنے 20 فروری کو آ جائے گا. اگر اس میں کوئی کمپرومائز سٹینس سامنے آیا تو پھر میں نے صرف فیصلہ نہیں کرنا, پھر تو پوری پاکستانی عوام نے فیصلہ کرنا ہے. یہ آپ کے میڈیا نے اس پہ ڈیبیٹ کرنی ہے کہ یار یہ ایک ایجنڈا تھا, آپ اگری کیا, اب آپ نے امپلیمنٹ نہیں کیا, تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا سٹینس جو ہے وہ تو سب کے سامنے آ جائے گا. میں اس میں بڑا کلیئر, یہ بہت سیریس میٹر بن گیا. اب یہ ایسے نہیں ہونا کہ ایک چیز ہوئی ہے, اس پہ ایک ڈیسیژن ہوا ہے, اس پہ کمپرومائز ہو جائے. اب تو معاملہ سب کھل چکے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ 45 ڈیز کے بعد اگر فیڈرل گورنمنٹ منو ان اور 100% امپلیمنٹیشن کرتی ہے تو مسلم لیگ نون کو قبول کرنا چاہیے. ادروائز مسلم لیگ نون اس کو ریجیکٹ کر دے گی. اور نواز شریف یو ٹرن لینے والا آدمی نہیں ہے, یا شہباز شریف صاحب, آئی تھنک وہ بڑے کلیئر ہیں اپنی پالیسی میں. تو آپ پہلے ان کے ساتھ رہتے نا, قاف لیگ تو پھر وہ بنی, آپ ادھر بھی گئے, تو پہلے ہی آپ ان کے ساتھ رہتے تو اب یہ سوال ہمیں نہ کرنے پڑتے. میں تو سیاست میں ہی 2002 میں آیا ہوں جی. کچھ لوگ تھے جو نون کے ٹکٹ سے جیتے اور وہ کاف میں گئے اور پھر نون میں آئے ہیں, یہ وائس ورسا. لیکن ہم تو مسلم لیگ کے ہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ اکٹھی ہوں مسلم لیگ. آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی رکنیت معطل کرنے کی ضرورت پڑے گی یا ایسا کوئی وقت آئے گا؟ لیکن کامل علی آغا صاحب ہوں, پرویز الہی صاحب ہوں, چودھری شجاعت ہوں, تو واضح طور پہ بیان دے چکے ہیں بارہا کہ ایسا ہوگا, رکنیت ان کی ختم ہو جائے گی اگر کوئی اس کے خلاف جائے گا. اس سے آپ کو کوئی خوف, کوئی ڈر نہیں؟ دیکھیں جی, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. میں نے تو آج تک نہ میڈیا پہ نہ فلور پہ ان کے بارے میں کوئی غلط بات کی ہے. میں بڑا ماڈریٹ سا پولیٹیشین ہوں, اور یہی وجہ ہے کہ میرا گروپ قائم ہے. ہمارا گروپ پتہ کیوں قائم ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر ینگ اور نڈر اور صاف ستھرے سیاستدان تھے. کوئی پرانے بابے ہوتے جو مناپلیز رکھتے ہیں یا جو بلیک میلنگ کرتے ہیں, یا ہارس ٹریڈنگ میں گھوڑا بیچا جاتا ہے. ہم میں سے تو کسی نے بینیفٹ نہیں لیا. اس لیے مجھے یقین ہے کہ اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آپ اگلا الیکشن جو ہے وہ قاف لیگ کے ٹکٹ سے لڑ رہے ہیں, کس ٹکٹ سے, اس کا آپ جواب گول کر گئے. لیکن ابھی صفدر عباسی صاحب میرے ساتھ ہے فون لائن پر. صفدر عباسی صاحب, یہ جو پنجاب کی سیاست ہو رہی ہے, آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ آپ بھی ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں. دیکھیے جی, بنیادی طور پہ یقیناً جو ہے نا یہ ایک اپنی جگہ کرائسس سچویشن ضرور تھی, کیونکہ ایک ڈسپیوٹ اپنی جگہ ہے کہ جی کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے چھوڑنے کے بعد پی ایم ایل این کے پاس اپنی میجورٹی رہتی ہے یا نہیں رہتی. وہ یقیناً جو
اپنے طاہر جاوید صاحب وغیرہ اور تمانیکا صاحب نے یقیناً ان کو ایک سپورٹ پرووائڈ کی ہوئی ہے، لیکن یہ ایک کوشچن اپنی جگہ ضرور موجود رہتا ہے کہ جی کیا پی ایم ایل کیو کا فارورڈ بلاک اپنی پارٹی کو چھوڑ کے ان کو سپورٹ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. یہ ایک ایسا لیگل اور کانسٹیٹیوشنل مسئلہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اس پہ یقیناً سوال رہے گا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اگر کبھی اس قسم کی پوزیشن آتی ہے اور فارورڈ بلاک کے لوگ نکل کے ووٹ دیتے ہیں پی ایم ایل این کو، تو اس وقت بھی جو ہے یہ صورتحال اور یہ سوال جو ہے برقرار رہے گا. اچھا، آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون جو ہے اگلے 45 دن کے بعد بھی ایک دوسرے کے ساتھ چل سکیں گے؟ جو ایجنڈا میاں نواز شریف نے پیش کیا ہے اس میں بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کی گرفتاری اور تفتیش کی بات بھی کی گئی ہے، سارے ایجنڈے پر عمل ہو سکتا ہے صرف 45 دنوں میں؟ دیکھیں جی، اس میں ایک بات تو ہے کہ میں پہلے یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جی سرے دست جو وہ ایک 10 تاریخ کو جو ایک چیز لوگ توقع کر رہے تھے ہونے جا رہی تھی، وہ ایک پرائم منسٹر صاحب کی ایک مثبت جو ہے طرز عمل کی وجہ سے اور ایک مثبت فون کال کی وجہ سے وہ یقیناً اس میں تبدیلی آئی ہے، اور میاں صاحب نے بھی اس کو ریسپروکیٹ کیا ہے. تو اس وقت وہ جو آپ نے اوریجنل سوال کیا فارورڈ بلاک کے حوالے سے، وہ یقیناً جو ہے نا ابھی فی الحال جو ہے نا وہ خطرہ جو بھی تھا وہ ٹل گیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی جو کوalition ہے پنجاب کے اندر برقرار رہتی ہے. اب آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ امر قابل فہم ہے، یا یہ اس پہ عمل کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی، یہ ابھی دیکھنے والی بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نیتوں پہ شک نہیں کرنا چاہیے. جس مثبت انداز میں گیلانی صاحب نے یہ پیشکش کی میاں صاحب کو، جس مثبت انداز میں انہوں نے قبول کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فی الحال ہمیں جو ہے نا اسی صاف نیت سے جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے، اور آنے والے دنوں میں وہ کہتے ہیں وتھ فنگرز کراسڈ ہمیں جو ہے اس بات کا انتظار کرنا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں کس طریقے سے یہ چیزیں لے کر آگے بڑھتی ہیں دونوں جماعتیں. میری نظر میں ایشو اس وقت بنیادی طور پہ باقی یقیناً اپنی جگہ بہت اہم مسائل ہیں، پبلک کارپوریشنز کے ہیں، کرپٹ منسٹرز کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات کی، آفیشلز کے حوالے سے بات کی ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور جناب اکبر بگٹی صاحب کی شفاف تحقیقات کے حوالے سے میاں صاحب نے اپنی 10 پوائنٹ ایجنڈا میں بات کی ہے. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اس وقت سب سے بڑا ایشو پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں وہ ہے معاشی ایشو. اس وقت بنیادی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے آگے جو معاشی پرابلمز ہیں وہ بہت حد تک جو اخراجات اور ہمارے آمدنی کے جو بہت بڑا گہرا گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس وجہ سے یہ ایشو جو ہے بہت بڑا ہے جس کو آنے والے دنوں میں ٹیکل کرنا ہے. کس طرح ٹیکل کیا جائے گا، بالکل ہمیں بھی انتظار رہے گا آپ کی طرح. سینیٹر صفدر عباسی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر طاہر جاوید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ نے وقت دیا، آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین، ہم نے کوشش کی بات کریں پنجاب کی سیاست پر، لیکن یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک دفعہ پھر سیاست میں گرما گرمی ہوگی، کیونکہ جو میاں نواز شریف نے ایجنڈا دیا ہے وہ کس حد تک اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے، یہ کافی مشکل سوال ہے، اور حکومت کے لیے بڑا مشکل ہوگا سب پر عمل کرنا. اور اس کے بعد پھر ایک دفعہ پنجاب کی سیاست میں بھونچال آ سکتا ہے اور یونیفیکیشن گروپ پھر بہت اہمیت اختیار کر سکتا ہے. ہم نے کوشش کی اس مختصر وقت میں اس حوالے سے بات کر سکیں. آج کے اس دنیا اسپیشل سے محمد اسامہ غازی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.